السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، متحدہ عرب امارات کے پہلے رفال F4 طیارے کی باقاعدہ رونمائی کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رفال طیارے کی اہم خصوصیات، اس کے ریڈار اور ڈیفینسو سسٹم کے ساتھ ساتھ ویپنز کو بھی تفصیلاً ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینچ کمپنی کی جانب سے گزشتہ روز UAE کی جانب سے آرڈر کیے جانے والے 80 رفال فائٹر جیٹس کے سلسلے میں پہلے طیارے کی باقاعدہ رونمائی کر دی گئی ہے۔ UAE کے ڈیفینس اور سینئر آفیشلز نے ایک تقریب کے دوران پہلے ٹوئن سیٹ رفال فائٹر جیٹ کو اس موقع پر ایک پریزنٹیشن کے دوران دیکھا گیا۔ خیال رہے کہ UAE کی جانب سے فرانس سے رفال کے F4 اسٹینڈرڈ کے 80 طیارے آرڈر کیے گئے تھے، جس کی اس وقت مالیت 17 ارب یوروز یا پھر 19 ارب ڈالرز بتائی گئی تھی۔ UAE نے فرانس کے ساتھ رفال فائٹر جیٹ سے متعلق کسی بھی ملک کے ساتھ یہ سب سے بڑا کانٹریکٹ تھا، جسے دسمبر 2021 میں باقاعدہ سائن کیا گیا۔ رفال کے F4 اسٹینڈرڈ میں گزشتہ ویریئنٹ سے کئی طرح کی امپرومنٹس کی گئی ہیں، جس میں ڈیٹا پروسیسنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسسٹڈ سینسر فیوژن اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے سسٹم میں اپ گریڈز کے علاوہ نیٹ ورک سینٹرک آپریشنز کے لیے رفال کے کمیونیکیشن سسٹمز میں انہینسمنٹس قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ F4 اسٹینڈرڈ پر گزشتہ ویریئنٹ کی نسبت زیادہ ایڈوانس ریڈار کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرینچ کمپنی کی جانب سے UAE کو رفال فائٹر جیٹس کی ڈیلیوریز کا آغاز 2027 میں شروع ہوگا اور یہ ڈیلیوریز 2029 میں مکمل ہوں گی۔ فرینڈز، اب ہم رفال فائٹر جیٹ کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے بیسک فیچرز، خاص طور پہ اس کے ریڈار اور ڈیفینسو سسٹمز کے ساتھ ساتھ اس کے ویپنز پر تفصیلاً بات کر لیتے ہیں۔ اسپیکٹرا رفال کو لیٹسٹ لینڈ اور ایریل تھریٹس کے خلاف غیر معمولی بچاؤ فراہم کرتا ہے۔ اسپیکٹرا دیگر آن بورڈ سسٹمز کے ساتھ فلی انٹیگریٹڈ ہے اور طیارے کو دشمن کے ریڈارز، میزائلز اور لیزرز کے خلاف ملٹی اسپیکٹرل تھریٹ وارننگ پرووائڈ کرتا ہے۔ اسپیکٹرا لانگ رینج تھریٹس کو ڈیٹیکٹ اور آئیڈینٹیفائی کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے، جس سے پائلٹ کو ان خطرات سے بروقت نمٹنے میں مدد ملتی ہے۔ اسپیکٹرا اپنے سینسرز کی مدد سے دشمن کے ایلیمنٹس کی اینگولر پوزیشن کو پریسائزلی لوکیٹ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں اسے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ فرینڈز، یہ فیچر دو وجوہات کی بنیاد پر اہم ہے۔ پہلی، لانگ رینج پر پیسو ڈیٹیکشن، یعنی طیارے کے ایکٹیو سینسرز جیسا کہ ریڈار کو آف رکھتے ہوئے اس سینسر کی مدد سے دشمن سے لاحق خطرات کو ڈیٹیکٹ، مطلب پتہ لگانا اور آئیڈینٹیفائی یعنی شناخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو رفال کی دشمن کی جانب سے ڈیٹیکشن کے امکانات کو کم کر دیتی ہے۔ اس کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ پائلٹ کو مکمل طور پر پیسو سچویشنل اویئرنیس کیپیبلٹی دیتا ہے۔ اس سینسر کی بدولت ایئر کرافٹ کے ٹیکٹیکل سٹیٹس کو مینٹین رکھنے اور کریو کو خطرات کی درست نشاندہی سے آپریشنل ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے۔ اسپیکٹرا کے پاورفل الیکٹرانک ریسیورز نہ صرف اس کو ریڈار وارننگ ریسیور بناتی ہیں، بلکہ یہ متعلقہ ایئر کرافٹ کو الیکٹرانک سپورٹ میجرز صلاحیت بھی دیتا ہے۔ سگنل اسٹرینتھ کی بنیاد پر اسپیکٹرا اینمی سینسرز کو 1 ڈگری تک کی ایکوریسی کے ساتھ 250 کلومیٹر کی دوری پر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اسپیکٹرا رفال کو اضافی پارٹ کیری کیے بغیر الیکٹرانک انٹیلیجنس یعنی سگنل انٹیلیجنس کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ واضح ہے کہ رفال ایئر کرافٹ 3 AESA اینٹناز بھی کیری کرتا ہے، جس میں سے ایک ٹیل اور 2 کینارڈ کے روٹس پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ 120 ڈگری کوریج کے ساتھ ڈیٹیکٹ ہونے والے سگنلز کو جیم کر سکتے ہیں۔ اسپیکٹرا اپنے ڈیجیٹل ریڈیو فریکوینسی میموری فیچر کی بدولت ہائیلی ایفیکٹو جیمنگ کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سسٹم ایئر کرافٹ کی ٹیل پر 2 انفراریڈ گائیڈڈ میزائل وارننگ ریسیور بھی رکھتا ہے، جن کا کام ان کمنگ میزائلز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے۔ اس سسٹم میں آن بورڈ لیزر وارننگ سسٹم بھی موجود ہے۔ مختلف آن بورڈ سینسرز کے ڈیٹا کو کمبائن کرتے ہوئے ویپن سسٹم تھریٹ ریکارڈ کریٹ کرتا ہے، جس کو کاکپٹ میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کو سپریشن آف اینی ایئر ڈیفنس مشنز میں دشمن سے لاحق خطرات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تمام سینسر سے حاصل ہونے والے سگنلز اور ڈیٹا کو آن بورڈ تھریٹ لائبریری کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، پھر اس موازنے یعنی کمپیریزن کی روشنی میں سینٹرل کمپیوٹر مناسب کاؤنٹر میجرز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ دشمن کے ریڈار فریکوینسیز کو جیم اور ڈسیو کرنے کے لیے یہ سسٹم ایکٹیو فیز ارے اینٹیناز کی مدد سے جیمنگ سگنلز بھی بھیجتا ہے۔ اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بدولت
جیمنگ سگنلز کی توجہ اس طرف مرکوز کی جاتی ہے جس سیکٹر میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ان صلاحیتوں کی بدولت جہاں جیمنگ کی ایفیکٹونیس بڑھ جاتی ہے، وہیں دشمن کے سینسر سے شناخت ہونے کا امکان بھی کم سے کم ہو جاتا ہے۔ فرنٹ سیکٹر آپٹرونک سسٹم طیارے کے ساتھ فلی انٹیگریٹڈ ہے۔ یہ سسٹم رفال کو پیسیولی ایئر، سی اور گراؤنڈ ٹارگٹس کو لانگ رینج پر ڈیٹیکٹ اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے علاوہ ان ٹارگٹ سے فاصلے کو ہائی ریزولوشن اینگولر ٹریکنگ اینڈ لیزر کا استعمال کرتے ہوئے میجر کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ایف ایس او کسی قسم کی کوئی ریڈیشن اومٹ نہیں کرتا اور یہ مکمل طور پر الیکٹرانک جیمنگ سے ریزسٹنٹ رکھتا ہے۔ ایئر کرافٹ کے نیویگیشن اور ویپن سسٹم کے ساتھ فلی انٹیگریٹڈ ہونے کی بدولت یہ ٹیکٹیکل انفارمیشن اور اہداف کی انگیجمنٹ کیپیبلٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ ایف ایس او بنیادی طور پر دو آپٹرونکس پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک IRST یعنی انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک اور دوسرا ٹی وی لیزر رینج فائنڈر ہے۔ اس کا IRST ایئر ٹارگٹس کو 100 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر آئیڈینٹیفائی اور ٹریک کر سکتا ہے۔ رفال فائٹر جیٹ 14 ہارڈ پوائنٹس رکھتا ہے، البتہ رفال ایم پر ہارڈ پوائنٹس کی تعداد 13 ہے۔ رفال کے ان ہارڈ پوائنٹس میں سے 5 پر ہیوی پے لوڈ اور فیول ٹینک کیری کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی ایکسٹرنل پے لوڈ کیپیسٹی 20,000 ٹن یا 9,000 کلو گرام سے زائد ہے۔ ابتدائی رفال ایم طیارے F1 یعنی فرانس 1 اسٹینڈرڈ کے تھے، جن کو صرف ایئر ٹو ایئر انٹرسیپٹر مشنز کے لیے اکوپ کیا گیا تھا۔ F1 ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن آپریشنز کے لیے کسی قسم کا آرمامنٹ کیری نہیں کر سکتے تھے اور F1 اسٹینڈرڈ کو 2004 میں آپریشنل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈیلیور کیے گئے طیارے جو کہ F2 اسٹینڈرڈ کے تھے، ان میں ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کنڈکٹ کرنے کی صلاحیت کا بھی اضافہ کیا گیا۔ F2 اسٹینڈرڈ کے رفال ایم طیاروں کی فرینچ نیوی کو ڈیلیوریز مئی 2006 میں ہوئی۔ 2008 سے آنورڈ ڈیلیور ہونے والے رفال طیارے نیوکلیئر کیپیبل F3 اسٹینڈرڈ کے تھے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے کے F1 اور F2 اسٹینڈرڈ طیاروں کو بعد میں F3 اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کر دیا گیا۔ F3 اسٹینڈرڈ کے ساتھ رفال ایک فلی ملٹی رول طیارے میں بدل گیا۔ بسالٹ اسے اومنی رول کے طور پر بیان کرتی ہے۔ آج تمام طیاروں کو رفال F3R اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کر دیا گیا ہے، جس سے ان پر ASMPA نیوکلیئر کیپیبل ایئر لانڈ کروز میزائل اور تھیلس کی ریکو NG ایریل ریکانیسنس پارٹ اور ایگزاسٹڈ اینٹی شپ کروز میزائل جیسی صلاحیت کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ F3R اسٹینڈرڈ میں سب سسٹمز اپ گریڈز اور سافٹ ویئر اپ گریڈز بھی شامل تھیں تاکہ اس کے آن بورڈ سینسرز کی انٹر آپریٹیبلٹی انشور کی جا سکے۔ اس اپ گریڈ میں پہلے والے اسٹینڈرڈ سے زیادہ بہتر اور مختلف ایڈوانسڈ ہیومن مشین انٹرفیس کا اضافہ کیا گیا۔ رفال F3R اسٹینڈرڈ جیسی ایوولوشن نے اس طیارے کی ورسٹیلٹی کو مزید اسٹرینتھن کر دیا۔ رفال ایئر کرافٹ میں آٹومیٹک گراؤنڈ کلوژن اوائڈنس سسٹم بھی دیا جا رہا ہے۔ اس سسٹم کی بدولت اگر پائلٹ سچویشنل اویئرنیس کھو دے یا پھر اسپیشل ڈس اورینٹیشن کی صورت میں پائلٹ اور طیارے دونوں کا بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ یہ سسٹم رفال کے کمپیٹیٹر سمجھے جانے والے F-16 بلاک 70 طیارے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم فرینچ ایئر فورس اور نیوی کے زیر استعمال رفال طیاروں کے مینیشن، میزائلز اور پے لوڈز کو دیکھیں تو ہم اس کی صلاحیتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے، جو اس کی ورسٹیلٹی کو ثابت کرتی ہیں۔ MBDA میٹیور بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل، جس کو ایڈوانس ایکٹیو ریڈار سیکر سے گائیڈ کیا جاتا ہے، یہ میزائل رفال کا لیڈنگ ایئر ٹو ایئر میزائل ہے۔ میٹیور اسمال ان مینڈ ایریل وہیکلز اور کروز میزائلز کو بھی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ رفال کے ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ارے ریڈار کی بدولت اس ہائی پرفارمنس میزائل کو اس کے میکسیمم پوٹینشل پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رفال اپنے RBE-2 ڈبل اے ریڈار اور پیسو سینسرز کی بدولت دشمن کے ایریل ایلیمنٹس کو میٹیور میزائل سے 100 کلومیٹر سے زیادہ دور رہتے ہوئے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رفال کا موجودہ F3R اسٹینڈرڈ ورژن دشمن کے ایئر ڈیفنس یا ایئر ایلیمنٹ سے دور رہ کر ایکسٹینڈڈ رینج پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رفال پر شارٹ رینج کیٹیگری میں میجک 2 میزائل اور میڈیم کیٹیگری میں میکا ایئر ٹو ایئر میزائل کیری کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ میکا کے دونوں IR اور ریڈار گائیڈڈ ورژن رفال کے ایئر ٹو ایئر ویپن پیکج میں شامل ہیں۔ میجک 2 کی زیادہ رینج 16 کلومیٹر اور میکا میزائل کے انفراریڈ ہومنگ ورژن کی رینج 60 کلومیٹر جبکہ ریڈار ہومنگ ویریئنٹ کی رینج 80 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ میکا کے دونوں ورژن میں ڈیٹا لنک کے ذریعے مڈ کورس اپ ڈیٹ کی سہولت بھی دی گئی ہے۔
رفال کو سیفران کے تیار کردہ لیزر گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن AASM سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ اس میزائل کے 3 ویریئنٹ ہیں، ایک SPU-38 GPS گائیڈڈ، دوسرا SPU-54 لیزر گائیڈڈ اور تیسرا SPU-64 انفراریڈ گائیڈنگ ویریئنٹ ہے۔ GPS گائیڈنس کے علاوہ لیزر گائیڈنس اور انفراریڈ گائیڈنس کٹ کی بدولت یہ میزائل موونگ ٹارگیٹس کو بھی پریسائزلی انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ اس ویپن کو عرف عام میں ہیمر یعنی ہائیلی اجائل ماڈیولر میونیشن ایکسٹینڈڈ رینج بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایئر ٹو گراؤنڈ میونیشن کی رینج 70 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ دیگر ایئر ٹو گراؤنڈ میونیشن میں 500 پاؤنڈ وزنی GBU-12 پیو وے 2، 2000 پاؤنڈ GBU-24 پیو وے 3 قابل ذکر ہیں۔ کروز میزائلز کی بات کریں تو رفال پر 560 کلومیٹر رینج رکھنے والے اسکارپ EG کروز میزائل اور اینٹی شپ رول میں AIM-39 ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل شامل ہیں۔ رفال کا سب سے لیتھل ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن اس کا ASMPA ایئر لانچ نیوکلیئر کیپیبل کروز میزائل ہے۔ فرینڈز، 14 جنوری 2019 کو 2 ارب یورو کی لاگت سے فرینچ حکومت کی طرف سے ایگزسٹنگ رفال طیاروں کو F4 سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کرنے کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا۔ رفال F4 پر بہتر ریڈار، نئے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ٹارگیٹنگ سسٹم اور سیفران کے M88 انجن کے لیے نیو کنٹرول سسٹم، نیوکلیئر کیپیبل کروز میزائل کے نئے ورژن کی انٹیگریشن، نیو اسکارپ کروز میزائل اور میکا NG میزائل اور نیو جنریشن 1000 کلوگرام پریسیشن گائیڈڈ ہیمر میزائل کی انٹیگریشن قابل ذکر ہیں۔ F4 سٹینڈرڈ 2024 سے آن ورڈ آپریشنل ہوگا، البتہ F4 سٹینڈرڈ کے کچھ کمپوننٹس کا 2022 میں ہی استعمال شروع ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے فرانس سے اپنی فضائیہ کے لیے 80 رفال طیارے F4 سٹینڈرڈ کے ہی آرڈر کیے ہیں۔ رفال کے انجن کی تھرسٹ 75 کلو نیوٹن بتائی جاتی ہے، جبکہ نئے ورژن کے لیے غالباً اس کے ایڈوانس ویریئنٹ پر کام ہو رہا ہے۔ اس وقت رفال فائٹر جیٹ میں استعمال ہونے والا RBE-2AA ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار ہے۔ موجودہ ریڈار دراصل 2002 میں کیریئر بیسڈ رفال M طیارے پر انیشیل آپریشنل کیپیبلٹی حاصل کرنے والے RBE-2 پر بیسڈ ہے۔ البتہ RBE-2AA ریڈار کا فرینچ ایئر فورس، نیوی اور ایکسپورٹ کسٹمر کے لیے استعمال کا آغاز 2012 میں شروع کر دیا گیا تھا۔ اس ریڈار کا بیس ویریئنٹ یعنی RBE-2 پیسو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار تھا، تاہم RBE-2AA ریڈار ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار ہے جو 838 ٹرانسمٹ ریسیو ماڈیولز استعمال کرتا ہے۔ یہ ریڈار 140 ڈگری تک ایریا کو اسکین کرنے اور 200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ہائی آؤٹ پٹ پاور اور لانگ رینج کی بدولت یہ ریڈار رفال کو لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز جیسا کہ میٹیور کو یوز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ میکینیکلی اینٹنا کو روٹیٹ کرنے کی بجائے ریڈار پر موجود TR ماڈیولز ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، کیونکہ ریڈار ارے پر موجود TR ماڈیولز کو الیکٹرانکلی ہدایات ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریڈار ایک وقت میں ایک سے زیادہ موڈز میں کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا رفال کا یہ ریڈار ایئر ٹارگیٹس کی ٹریکنگ کے دوران لو آلٹیٹیوڈ فلائٹ کے لیے ٹیرین پروفائل، جبکہ نیویگیشن اور ٹارگیٹنگ کے لیے ہائی ریزولوشن میپس جنریٹ کر سکتا ہے۔ RBE-2AA ریڈار کی ایک اور خاصیت اس کی ایئر کرافٹ کے انٹرنل الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اسپیکٹرا یعنی سیلف پروٹیکشن اکوپمنٹ ٹو کاؤنٹر تھریٹس فار ایئر کرافٹ کے ساتھ ضم ہو کر کام کرنے کی ایبلٹی ہے۔ فرینڈز، امید ہے اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔